عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثوب ابیض وهو نائم ثم اتیته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضور کی خدمت میں پہنچا تو آپ اس وقت سفید کپڑا اوڑھے ہوئے تھے، سفید کپڑا اوڑھے سوئے ہوئے تھے، یعنی سفید کپڑے پہن کر سو گئے تھے۔ اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد میں حاضر ہوا تو آپ بیدار ہو چکے تھے، یعنی آپ نیند سے اٹھ گئے تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا جو کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسی پر اس کو موت آ جائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پھر عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ نے پھر ارشاد فرمایا ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پھر تعجب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا جنت میں ضرور جائے گا، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ نے پھر ارشاد فرمایا ہاں، ابو ذر کے علی الرغم یعنی جنت میں جائے گا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ حدیث کے اندر علی رغم انفن فرمایا، یہ عربی زبان کا ایک خاص محاورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کام تمہیں ناگوار بھی ہو اور تم اس کا ہونا نہ بھی چاہتے ہو، جب بھی یہ ہو کر رہے گا۔ یعنی گناہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو گناہ بھی کر سکتا ہے، عبادت بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ گناہ کر لیا پھر بھی جو ہے توبہ کر کے اللہ کی عبادت میں لگ گیا تو بھی جو ہے وہ معاف کر دیا جائے گا۔ بہرحال حدیث میں بھی لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد پورے دین توحید یعنی اسلام پر ایمان لانا اور اس کو اختیار کرنا ہے۔ بے شک جو شخص اس دین توحید پر صدق دل سے، سچے دل سے ایمان رکھتا ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اب اگر بالفرض ایمان کے باوجود اس نے گناہ بھی کیے ہوں گے تو اگر کسی وجہ سے وہ معافی کا مستحق ہوگا تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما کے بغیر کسی عذاب ہی کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اور اگر وہ معافی کا مستحق نہ ہوگا تو گناہوں کی سزا پانے کے بعد وہ جنت میں جا سکے گا۔ بہرحال دین اسلام پر صدق دل سے ایمان رکھنے والا ہر شخص جنت میں ضرور جائے گا، اگرچہ دوزخ میں گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ہی جائے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت، اس روایت کا مطلب اور مفاد یہی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہی اس کا مطلب بتایا گیا۔ ہم جو کلمہ طیبہ جو ایک اسلام میں داخل کرنے والا جو کلمہ ہے، اس کلمے کا مطلب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ کلمے پڑھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم پورے دین کو قبول کرتے ہیں، ہم اس پر جو ہے ایمان لاتے ہیں اور اس پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو اگر آدمی سچے دل سے مان کر یہ یقین رکھتے ہوئے پڑھتا ہے کہ مکمل دین کو میں قبول کرتا ہوں اور میں مکمل دین کے ہر پیغام پر، اللہ اور اس کے رسول کے ہر پیغام پر میں عمل کروں گا، اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں۔ اب پڑھنے کے بعد کسی سے گناہ بھی ہو گیا
تو اس حدیث کا مطلب یہ بتایا گیا، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس معافی کا مستحق ہے تو اسے معاف کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ اگر چاہیں تو اس کو معاف کر کے جنت میں بھیج دیں گے، یا اگر پکڑنے پر آئیں گے تو جو غلطی اس انسان نے کی ہے اس انسان کی اس غلطی کو اس کے حساب سے سزا دینے کے بعد اسے جنت میں بھیجیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر تیار ہونا چاہیے کہ ہم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ دونوں کی طرف سے جو پیغام ہمیں ملا ہے، قرآن کی طرف سے، رسول کے تعلیم کی طرف سے جو پیغام ہمیں ملا ہے، ہم اس پر مکمل طور پر عمل کریں گے۔ کبھی کبھار کیا ہے، گناہ ہو گیا، خلاف عمل ہو گیا، اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، چاہے تو اس کے حساب سے ہمیں سزا دے سکتے ہیں۔ اگر وہ بھی ہم توبہ کر لیتے ہیں تو اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا، گناہ ہونے کے بعد بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اس جو فہرست ہوتی ہے، جو رجسٹری ہوتی ہے انسان کے نامہ اعمال کی، اس کے اندر سے اس کو مٹا دیا جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ حال ہو جاتا ہے انسان کا توبہ کرنے سے۔ اسی لیے ہمیں اپنے اعمال پر نگاہ رکھتے ہوئے توبہ و استغفار کی کثرت کرنا چاہیے اور ایمان پر مضبوطی سے جمے رہنا چاہیے۔ حضرت ابوذر نے جو بار بار اپنا سوال دہرایا تو اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ چوری اور زنا کو سخت ناپاک گناہ جاننے کی وجہ سے ان کو اس پر تعجب تھا، ایسے ناپاک گناہ کرنے والے بھی جنت میں جا سکیں گے۔ گویا اس وقت تک انہیں یہ مسئلہ معلوم نہ تھا۔ آج ہم جیسوں کو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے اس تعجب اور اس سوال کی وجہ سمجھنا اس لیے مشکل ہو گیا کہ ہم نے اسلام ہی میں آنکھ کھولی ہے اور یہ موٹی موٹی باتیں ہم کو گھروں ہی میں معلوم ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہاں آخر میں جو 4 لائن پڑھے گئے اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے، حدیث کے اندر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے جب انہوں نے یہ پیغام سنا کہ جو آدمی سچے دل کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ دے، مطلب یہ بتایا گیا کہ وہ اسلام پر، اللہ پر ایمان لا لیے اور رسول کی رسالت کو مان لیے، تو اس آدمی کے لیے وہ آدمی جو ہے جنت میں جانے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس بات پر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے جو 1 سے 3 مرتبہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول، وہ آدمی اگر چوری کر رہا ہے، اگر زنا کر رہا ہے، کیا وہ تب بھی جنت میں جائے گا؟ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ بھی یہی جواب دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ شروع زمانے میں جو ہے پرانے زمانے کی دین کو چھوڑ کر اللہ کے رسول نے جب اس ایک خدائی کا جو پرچم لہرایا تھا، دین اسلام کی جب دعوت دی تھی، تو سبھی حضرات ایک ایک کرتے ہوئے اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ تو جو آدمی پہلے مسلمان نہیں تھا اب مسلمان ہوا، جو ایک آدمی وہ ہے جو پیدائشی مسلمان ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اس زمانے میں جو ہے جو حضرات پہلے جو ہے اسلام میں نہیں تھے، بعد میں دعوت دینے پر اسلام میں آئے، ان کے نزدیک چھوٹا گناہ بھی بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اور اس وقت میں وہ سمجھتے تھے کہ آدمی چوری بھی کرے، زنا کرے، یہ بہت بڑا ناپاک گناہ ہے، ایسے آدمی کو بھی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، ایمان لا رہا ہے رسول کے اوپر، اللہ کے اوپر، احکام پر عمل کرنے کی نیت کر لے رہا ہے، پھر جب وہ اتنا بڑا گناہ، ناپاک گناہ، زنا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ایسا آدمی بھی جنت میں جائے گا کیا؟ تو اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ بھئی یہ کلمہ پڑھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ میں اللہ کے ہر پیغام پر عمل کروں گا۔ اب انسان جو ہے انسانی تقاضا ہونے کی وجہ سے اس سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ اپنے اندر اس بات پر مضبوطی سے جمع ہوا ہے کہ میں اللہ کے ہر حکم پر عمل کروں گا، تو وہ آدمی اپنے گناہوں پر توبہ کر لے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر کے جنت میں بھیج سکتے ہیں، لیکن آج نہ کل اس عمل کی وجہ سے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اب حضرت فرماتے ہیں آج کے زمانے میں تو پیدائشی جو ہوتے ہیں، آج کے زمانے کی بات نہیں ہے، بہرحال پیدائشی جو مسلمان ہوتا ہے انہیں گناہوں کے اندر فرق معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ، کتنا چھوٹا گناہ ہے۔
تو اس حساب سے جو ہے اس کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن اس کا صحیح مطلب یہ بیان کیا گیا کہ کلمہ پڑھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر، نبی کے ہر پیغام پر مکمل طور پر عمل کریں گے، کچھ بھی ہو جائے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ مطلب ہے۔ اب جو آدمی اس نیت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کلمہ پڑھ لے گا وہ ضرور جنتی ہوگا۔ گناہ ہو گیا اللہ معاف کرے تو معاف کرے، اگر معاف نہ کرے تو سزا پا کر جنت میں جائے گا۔ اگر کوئی آدمی اس کلمے پر ایمان اور یقین نہیں رکھتا، مانتا ہی نہیں ہے کہ ایک اللہ ہے، مانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، انکار کر رہا ہے، اب ایسا آدمی اگر دنیا سے چلا گیا، کتنا بھی نیک کام بھی کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی کوئی عبادت کو قبول نہیں کریں۔ کیوں؟ بیسک چیز جو ہے ایمان، وہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایمان کو سمجھ کر اپنے نامہ اعمال میں نیک اعمال کر کے نیکیوں کے اضافہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔